ایشن جو ہے نا وہ کیپچر کر لی تھی. اب جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی نا وہ ریتیلی زمین تھی, پیر بھی دھنس رہے تھے, پانی بھی نہیں تھا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا حضور یہ ہمیں کیسی جگہ ملی ہے, ہم کوئی اور جگہ چینج کریں, یہاں تو ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ کیا ہوا. اللہ کریم نے بدر کی لڑائی سے پہلے بارش بھیجی, اس بارش نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. اب کیا ہوا کہ جو سالڈ زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی, جہاں کافر تھے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا, اور جو زمین ریتیلی تھی وہ زمین سالڈ ہو گئی. جہاں مسلمان تھے اب وہ جگہ ان کی بڑی مضبوط ہو گئی, انہوں نے پاٹس بھی بنا لیے, ہاؤس بھی بنا لیے. تو مسلمانوں کے لیے وہ بارش جو تھی ایک مدد کا باعث بنی. اچھا پھر ایک اور کمال پتہ کیا ہوا, 3 چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ایسے ہوئے جو کمال تھے نا. اب جیسے بارش ہو گئی, اب کیا ہوا, آج کل ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے تو ایڈٹ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو ایڈٹ آج آیا نا, امیجنیشنز آج آئیں, جس کو آپ کہیں کہ ویژولائزیشن آج آیا, ٹیکنیکل چیزیں آج آئیں. اس وقت پتہ کیا ویژولائزیشن قدرتی طور پر ہوا. مسلمان کتنے تھے بدر کے میدان میں؟ 313, وہ 1000 سے زیادہ تھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس لڑائی سے پہلے ایسا ویژولائز روحانی طور پہ ہوا کہ ان کافروں کو مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگ گئے. یعنی وہ 313 نہیں, بہت بڑی تعداد نظر آ رہی تھی. اچھا مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آنے لگ گئے. اب آپ اگر 300 ہوں, سامنے 50 آدمی کھڑے ہو, بندہ کہتا ہے میں تو ویسے ہی ٹکڑے کر دوں گا ان کے. یعنی مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور کافروں کے حوصلے پست ہو گئے کہ یہ اتنے کیسے ہو گئے. تیسری مدد کیا ہوئی, سبحان اللہ. اب یہ بھی کمال ہی ہے نا, مطلب آج دنیا کہتی ہے پاور نیپ. کبھی بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو, کوئی مشکل ٹائم کام کرنا ہو, 15-20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی نیند کر لو, اور وہ بڑا پرسکون ماحول میں نیند آتی ہے کہ بندہ ذرا لائٹ وائٹ آف کر لے, آدھا گھنٹہ سو جائے, پھر فریش ہو جاتا ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. مگر جنگ کے میدان میں سامنے دشمن کھڑا ہو, تلوار لیے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, لڑائی کا ماحول ہے. اللہ کی شان دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو پر اس وقت اونگ طاری کر دی گئی. جتنے لشکر کے لوگ تھے سب سو گئے. یہ کیا تھا, ایک ایسی رحمت تھی, سب سو گئے فار فیو منٹس. لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو سب کے سب تگڑے ہو چکے تھے. ایوری بڈی بیکم فریش. وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر ری اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جب بندہ سو کے اٹھتا ہے سارا دماغ فریش ہو جاتا ہے. دوبارہ اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دے دی. تو نہ صرف بارش کے ذریعے مدد کی گئی, مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی نظر آئی, کافروں کو مسلمان کی تعداد زیادہ نظر آئی, اور تیسری مدد یہ ہوئی کہ سارے قافلے والوں پر نیند طاری کر دی گئی. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں پر اللہ کی کیسی مدد آئی. اور یاد رہے یہ جو بدر کے میدان میں واقعہ ہوا نا, اس پر بڑی پیاری بات. علماء کہتے ہیں کہ اگر آج بھی بدر اور حنین والا ایمان آ جائے نا, آج بھی مسلمانوں میں بدر و حنین والا ایمان اور اللہ پر بھروسہ آ جائے تو آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ جب گلزار بنی تھی نا, تو ایمان اگر حضرت ابراہیم والا آ جائے تو آج بھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا, مگر اس کو صفحہ ہستی سے نبی پاک کے دور میں نہیں مٹایا گیا, بلکہ مسلمانوں کے سب سے فرسٹ خلیفہ, سب سے پہلے خلیفہ, یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی, آپ کے حکم پر اس کے خلاف باقاعدہ ایک پورا لشکر بھیجا گیا اور اسے تباہ و برباد کیا گیا. مگر یاد رہے کہ یہ شخص قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا. یہ اپنے قبیلہ بنو حنیف کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا. یاد رہے کہ پہلے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو چکا تھا اور آپ پر ایمان بھی لے آیا تھا, مگر ایمان سے پھر کر بعد میں وہ کافر ہو گیا. اس نے شراب و زنا کو حلال کر دیا, نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا. اس طرح طرح کے گمراہ کن عقائد کی اس نے بنیاد ڈالی. اس میں سے چند کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں. نمبر 1, اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی سمت, کسی ڈائریکشن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, لہٰذا نماز کے وقت جدھر جس کا جی چاہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے, بلکہ کسی سمت رک کر نماز پڑھنا کفر و شرک کی علامت ہے, معاذ اللہ. اور کہتا ہے کہ یہ کہا جائے نماز پڑھتے وقت کہ میں بے سمت نماز ادا کر رہا, استغفر اللہ. سیکنڈ, اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں لیکن ہمارے 2 ہیں, ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دوسرا مسلمہ, اور ہر امت میں کم از کم 2 پیغمبر ہونے چاہیے. معاذ اللہ, اس کا یہ بھی دعویٰ تھا. تھرڈ, اس کا عقیدہ یہ تھا کہ
وہ اپنے مسلمہ کے ماننے والوں کو رحمانیہ کہلاتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ کرتے تھے شروع مسلمہ کے خدا کے نام سے جو مہربان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باطل اور من گھڑت عقائد اس نے نافذ کیے۔ ناظرین، پورے اسلام کا گویا نقشہ ہی بدل کر رکھنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک کی طرح ایک کتاب بھی لکھی، اور یہ لوگ اس کی حیثیت کو کسی طرح قرآن سے کم نہ سمجھتے تھے، اسی کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، اس کی تلاوت کو، جی ہاں اس کتاب کی ریسیٹیشن کو وہ ثواب سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ مسیلمہ کذاب اس شیطانی کتاب کے علاوہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شعبدے بازی بھی کرتا تھا۔ ایک عورت ایک مرتبہ اس کے پاس آئی کہ ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لعاب دہن کو کلی کرتے تھے پانی میں تو سبحان اللہ پانی ابلنے لگتا تھا، آپ بھی دعا کر دیں۔ اس کذاب نے اپنے جو مشورہ دینے والا تھا، مشیر خاص تھا، اس سے مشورہ کیا اور اس نے بھی کنویں میں جا کر کلی کر دی۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس کے گندے لعاب کی نحوست سے سارے کنویں کا پانی سوکھ گیا، ایک طرف میرے آقا کا لعاب دہن اور ایک طرف اس بدبخت کی تھوک جس سے پورے کنویں کا پانی جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا۔ بہرحال مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 24,000 کے لشکر کے ساتھ انہوں نے بھیجا۔ ان کے آرڈر تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 24,000 کا لشکر لے کر مسیلمہ کذاب کے مقابلے کو گئے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے گئے۔ مسلمانوں کے سامنے جو لشکر تھا وہ 40,000 کا تھا۔ جی ہاں ناظرین، 40,000 لوگوں کا لشکر مسیلمہ کذاب کی طرف سے آیا، خوب لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکسس، فتح نصیب فرمائی، اور یہ بدبخت کذاب جو تھا مسیلمہ، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے اسلام کے بھی سب سے بہترین شخص جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، مگر گویا کفارے کے طور پر وہ کہا کرتے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی موقع دیا کہ کفر پر جو سب سے زیادہ نبی